جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں تمام ناظرین کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو ثالثی کردار ادا کیا، اس میں بہت مثبت حل نکل سکتا تھا، لیکن ٹرمپ یقیناً ایک بیمار ذہن آدمی ہے، جس نے یہ ذرا رتی بھر بھی نہیں سوچا کہ ایک ثالثی کردار کرنے والے کون لوگ ہیں۔ میں آج آپ کو ایک واضح بات بتا دوں کہ ٹرمپ وہ یہودی ہے، وہ عیسائی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جس کو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اس معرفت کا پتہ ہی نہیں۔ یہ خود کو تو کہتا ہے کہ میں سپورٹس مین ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں بڑا امن پسند ہوں، مجھے امن ایوارڈ دیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پہ جو علم ہے اس کی بھی اس کو آشنائی ہونی چاہیے تھی۔ تمام کلیسیا، تمام یہود و نصارہ اور ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، یہ سب جانتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا کیا درجہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا پہچان ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو سمجھنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، ائمہ معصومین کو سمجھنے کے لیے ایران جیسا ذہن ہونا ضروری ہے۔ اور ایران کے ساتھ جس نے بھی آج تک میری جو سماعتوں میں سے گزرا ہے کہ اس میں جس نے بھی ان کے ساتھ کچھ نفرت رکھی ہے یا ان کو سمجھنے کی ناقص کوشش کی ہے، تو وہ فنار ہی ہوئے ہیں، ان کو ہار ہی تسلیم کرنی پڑی ہے۔ اور ٹرمپ کو تو ویسے بھی پاگل آدمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کو اٹلی کے وزیر اعظم بھی ناپسند کرتے ہیں، نیٹو کے بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور جو امن پسند لوگ ہیں پورے ورلڈ میں وہ اس کو ناپسند قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج میری اپنی سوچ اور اسٹڈی اور آبزرونگ میں جو بات آئی، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ٹرمپ ایک پاگل آدمی ہے، اس کو عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ ایران کے ساتھ جو ثالثی کردار ہمارے پاکستان کے سید عاصم منیر صاحب نے ادا کیا، شہباز شریف صاحب نے کیا، اور میرے محترم اسحاق ڈار صاحب نے جو کردار ادا کیا، یہ قابل تعریف ہے، اور ایسا پورے ورلڈ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم پاکستانیوں نے اپنا تو حق ادا کر دیا، لیکن جے ڈی وینسن بھی اس بات پہ امپریس ہوئے کہ ایران والوں کی ملاقات جو بہت اچھی ہوئی اور اس میں کچھ راستے نکل سکتے ہیں۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو قتل و غارت سے ہٹ کے ثالثی کردار ہم نے ادا کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت سے ہٹ کے صلح ہو۔ بات چیت سے ہی بات ہوگی، یہ ناکہ بندیاں کرنے سے یا جہازوں کو غرق کرنے سے یا فوج مارنے سے یا عوام کو مارنے سے یہ حل نہیں نکلیں گے۔ ٹرمپ صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ حقیقت میں اپنا علاج کروائیں۔ یہ بانولے ہو چکے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک جنگ کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ امن پسند لوگ نہیں ہیں، یہ یہودی نیتن یاہو کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ جو بغیرت مودی ہے، ٹرمپ کا سالہ، جس نے اپنی بہن دی ہوئی ہے ٹرمپ کو، تو وہ مودی بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان مکاؤ۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ختم نہیں ہوں گے، مسلمان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ ٹرمپ کا، یہ نیتن یاہو کا، یا یہ مودی کا، نریندر مودی، یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پالیسی لے کر ہی چل رہے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں چائنا کو، روس کو، اٹلی کو اور ترکیہ کو، اور یہ جو سارے ہمارے اس امن کو پسند کرتے ہیں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آنے والی، اس کے ساتھ عیاش لوگ، بدتمیز لوگ سارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان دینے چاہتے ہیں۔ اور لہٰذا میں تو تمام اپنے سننے والوں کو
بھلے وہ یہودیوں میں سے ہوں، بھلے وہ عیسائیوں میں سے ہوں، بھلے وہ ہندوؤں میں سے ہوں، بھلے وہ سکھوں میں سے ہوں، بھلے وہ کلیسیا میں یا کسی بھی مذہب سے ہوں، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ایرانی ہو، پاکستانی ہو، میں سب کو یہی عرض کرتا ہوں کہ اب ان پر اعتبار کرنا یہی سمجھیں کہ آ بیل مجھے مار۔ تو آپ سب جو دانشور لوگ ہماری پوری دنیا میں ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس ٹرمپ کو تھوڑا سا ہوش دلوائیں، اس کو تیزاب کے ساتھ نہلائیں اور اس کا دماغ سیٹ ہو، تاکہ یہ پاکستان کے جو اصولی موقف ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاکستان والوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ورلڈ میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا ایران والوں کو سمجھانا، اس جے ڈی وینسن کو سمجھانا، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ایران والے محمد و آل محمد کی اولاد ہیں، اور یہ 12ویں آقا کی اگر پکڑ میں آ گئے تو ٹرمپ صاحب آپ پاگل ہو جائیں گے، اور یقیناً آپ پاگل ہیں اور آپ ہل چکے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سمندری حدودوں میں آپ ناکہ بندی کر کے کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، آپ فیل ہوں گے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ فیل ہوں گے، اور جیتے گا پاکستان مسلمان، جیتے گا اسلام، اور کفار 1400 سال سے ہارتے آئے ہیں اور آگے بھی آپ ہار جائیں گے، اور آپ ہار چکے ہیں۔ اپنی ہار کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ پورے ورلڈ میں پوری دنیا اب باشعور ہو چکی ہے۔ نیتن یاہو یا ٹرمپ یہ کسی بھول میں ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی اپنا عزت و وقار کے ساتھ جی لیں گے؟ کبھی نہیں جی سکتے۔ آپ کا سارا چٹھا بٹھا کھل چکا ہے، اور آپ پوری دنیا میں ایک پاگل قرار دے چکے ہو۔ پوری دنیا آپ کو اعتبار نہیں کرتی۔ آپ دشمن محمد اور آل محمد کے مشن کے ہو، دشمن مسلمانوں کے ہو۔ آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ بلکہ پاگل ہو کے مر جاؤ گے، اور عنقریب آپ کا حال برا ہونے والا ہے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاک ایران زندہ باد۔ پاکستانی قوم، ایرانی قوم اب جان دینے کو تیار ہے، اور آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو وہ قلعہ ٹھکنے والا ہے۔ ٹرمپ، میری یہ ٹرانسلیشن کر کے سن لینا کہ آپ محمد اور آل محمد کے ساتھ ذرہ جنی بھی آپ نسبت نہیں رکھتے، آپ کو شعور نہیں ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کون سی تعلیم حاصل کی ہے جس میں آپ نے آل رسول کو نہیں پڑھا، یا ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کرنے والوں کا حال نہیں دیکھا۔ نمرود کا دیکھو، یزید کا دیکھو، اب تمہارا بھی یزید سے بدتر حال ہونے والا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک ایران پائندہ باد۔